قضاء اور قدر کی بحث میں اور بل الامر و بین الامرین کی وادی کو سمجھنے کے لیے ایک اور مقدمہ جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ خیر اور شر کیا ہے۔ آیا خیر اور شر دونوں امر وجودی ہیں یا نہ ایک وجودی ہے اور دوسرا عدمی ہے؟ عدمی اگر ہو تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، پھر شر کیا ہے؟ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کائنات میں جو چیز بھی موجود ہے وہ خیر محض ہے، شر نہیں ہے اپنے وجود میں۔ خیر ہے یعنی وہ جو موجود ہوا ہے وہ کمال لے کے آیا ہے، اور کمال سارے کا سارا اس کے لیے خیر ہے۔ پھر شر کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ مریض ہو جاتے ہیں شر سمجھتے ہیں، فقیر ہو جاتے ہیں شر سمجھتے ہیں، سانپ ڈس لیتا ہے شر سمجھتے ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے شر سمجھتے ہیں، بارش زیادہ ہو سیلاب آ جاتا ہے گھر گر جاتا ہے شر سمجھتے ہیں۔ یہ شر کیا ہے؟ شر اصلاً شیء وجودی نہیں ہے۔ شر وجود کہاں سے آتا ہے؟ شر وہ چیز ہے جو انسان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے۔ پس جو چیز انسان کے مزاج یا خواہشات کے مخالف ہو اس کو ہم شر سمجھتے ہیں، وإلا شر نہیں ہوتی۔ پس جو کچھ کائنات میں ہے وہ شر نہیں ہے، خیر ہے۔ مثلا گرمی خیر ہے یا شر؟ گرمی خیر ہے۔ اگر گرمی نہ ہو رسیلے آم نہیں ملتے، اگر گرمی نہ ہو میٹھی کھجور نہیں ملتی، اگر گرمی نہ ہو ہندوانہ نہیں ملے گا۔ پہلی مثال ایسی تھی کہ باقی کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور اگر گرمی نہ ہو خربوزہ نہیں ملے گا۔ یہ جو گرمیوں کے پھل ہیں یہ گرمیوں سے پروان میں چڑھتے ہیں۔ بس اس کا مطلب ہے گرمی خیر ہے یا شر؟ خیر ہے۔ خیر ہے۔ شر کہاں سے ہوتی ہے؟ جب اے سی نہ ہو، اے سی نہ ہو، انسان کو پسینہ آ رہا ہو، اپنے مزاج اور خواہشات کے برعکس ہو، پھر شکوہ کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ کیا ہے خدا نے گرمی بنا دی، یہ کیا ہے خدا نے سورج بنا دیا۔ بس گرمی خیر ہے۔ شر کب ہوتی ہے؟ جب انسان کے مزاج کے خلاف ہو۔ سردی خیر ہے یا شر؟ وہ خیر ہے۔ وہ ہمارے پاس گرم کپڑے نہیں ہوتے ہیں، ٹھٹر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ کیا ہے خدا نے موسم بنا دیا۔ بس شر کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ انسان کے مزاج کے جب برعکس آتی ہے چیز اس کو شر سمجھتا ہے، ولا شر نہیں ہوتا۔ وہ بارش آتی ہے آسمان سے، سیلاب خیر ہے یا شر؟ وہ خیر ہے۔ خیر کس طرح سے؟ چونکہ بارش کیا ہے؟ فراوانی نعمت کا نام ہے۔ سیلاب کیا ہے؟ نعمت ہے۔ نعمت جب فراوان ہوتی ہے سیلاب بن جاتی ہے، لیکن جب میرا گھر گرتا ہے مجھے شر نظر آتا ہے۔ دیکھیں خیر اور شر ایک کائنات میں ہے، کائنات میں جب جا کر دیکھیں گے کوئی چیز شر نہیں ہے، چونکہ شر امر وجودی نہیں ہے۔ حتیٰ اگلی مثال عرض کروں، شیطان کا وجود خیر ہے یا شر؟ وجود کے اعتبار سے خیر ہے۔ شر کا وجود میں آتا ہے جب انسان کو بہکاتا ہے، چونکہ انسان کو گمراہ کرتا ہے اس لیے اس کو شر لگتا ہے، اور اگر یہ شیطان نہ ہو انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس اعتبار سے دیکھیں یہ کیا ہے؟ خیر ہے۔ انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے اگر شیطان کے وجود کو منہا کر دیں، ہٹا دیں، انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بس انسان کو کمال تک جانے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ وہ فرض کریں شیطان تسلیم ہو جائے، تسلیم ہونے کے بعد آیا انسان اب سارے کے سارے کمال کے راستے پہ جا رہے ہیں نا۔ شیطان اگر تسلیم بھی ہو جائے خدا کی بارگاہ میں، پھر بھی انسان کو کمال تک لے جانے کے لیے ایک ایسی طاقت کا ہونا ضروری ہے جو اس کو بہکائے۔ بس شیطان کا وجود اپنی ذات میں خیر ہے، سانپ کا وجود اپنی ذات میں خیر ہے، لیکن جب سانپ انسان کو ڈستا ہے برا لگتا ہے۔ شہد کی مکھی جب ڈستی ہے بری لگتی ہے، ولا اپنی ذات میں خیر ہے، اصل بناتی ہے، انسان کی زندگی کو پاک و پاکیزہ بناتی ہے۔ یہ جتنے زہریلے جانور ہیں، کیونکہ فلسفہ ہم نہیں جانتے ہیں، اسی فضا کے اندر اتنے زہریلے جراثیم ہیں جن کو کھانے کے لیے خداوند عالم نے ان زہریلے جانوروں کو خلق کیا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے وہ زہریلی فضا اور ہوا آکسیجن فلٹر نہیں ہوتی، اور انسان جب اس سانس کو سونگتا مر جاتا، چونکہ پتہ نہیں اس لیے ہمیں شر لگتے ہیں۔ بس ہم نے خیر اور شر کا معیار کیا بنایا ہوا ہے؟ اپنی ذات، خلاف عادت، اپنا بت۔ اس لیے ہم کہتے ہیں فلاں شخص اچھے ہیں یا برے؟ بہت اچھے ہیں جی۔ کیوں؟ مجھے کام پڑا تھا، انہوں نے میری مشکل حل کر دی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اچھا۔ فلاں صاحب
وہ تو بہت ہی برے ہیں یار، کیا کیا میں نے سلام لیا، اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ ہم نے خیر اور شر کا جو معیار بنایا ہے وہ کیا ہے؟ اپنی ذات۔ خدا نے کیا کہا کائنات میں خیر اور شر کو تلاش کرو، ان کے اسباب ہم نے کون سے مقرر کیے ہیں، ان اسباب کو دیکھو۔ نماز آپ کے لیے خیر ہے یا شر؟ ہمیشہ یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کو ہم نے عادت بنا لی ہمیشہ اپناتے ہیں، اور یہی وجہ کہ ہم دین میں اپنی منمانی کرتے ہیں۔ روزہ خیر ہے یا شر؟ آسن تم، اسی لیے کہا جب مریض ہے کا شر ہے تیرے لیے، نہیں رکھ سکتے ہو، لیکن یہ خدا سے زیادہ مخلص بنتا ہے خدا کا، نہیں اب مجھے رکھنا ہے۔ شوگر کا مریض ہے، نہیں رکھ، خدا کہتا ہے نہیں رکھ، پھر بھی رکھتا ہے، کیوں؟ خدا سے زیادہ سمجھتا ہے دین کو۔ نہ اگر ضرر ہے، ممنوع ہے، حرام ہے اصلاً، خیر ہے یہ شر؟ اسی لیے کہا کہ دین کو دین کے پیرائے میں آ کے سمجھو، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں سمجھو۔ مرحوم حجت نے کیا کہا؟ سموکر تھے، سگریٹ پیتے تھے بڑی شدت کے ساتھ، ٹو چین سموکر، مریض ہوئے، گئے ہاسپٹل میں، یہ مدرسہ حجتیہ کے بانی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آغا یہ سگریٹ آپ پئیں گے تو آپ کی زندگی کم ہو جائے گی، اور کہا اگر یہ چھوڑ دوں تو کہا 6 مہینے آپ مزید جئیں گے۔ کہا وہ 6 مہینے جو بغیر سگریٹ کے نہیں چاہیے۔ اس حد تک سموکر تھے۔ ڈاکٹر نے پلٹ کے کہا کہ آغا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، وہیں پھینک دیا۔ اس کا مطلب ہے ماہر نے کہہ دیا یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، ضرر رکھتی، جو چیز ضرر ہے وہ حرام ہے شرعن، پس جو چیز بھی مضر ہے وہ شرعن حرام ہوتی ہے۔ روزہ جب مضر و حرام ہے رکھنا بھائی۔ خوب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کے لیے نماز پڑھنا قصر ہے، خوب پوری پڑھیں یہ کیا مضر ہے، خوب پھر کیا کریں؟ میں دین سے زیادہ مخلص بنتا ہوں، نہیں جی مجھے میری طاقت ہے 2 نہیں میں 4 پڑھ دیتا ہوں، وہی ولید کی طرح نشے کے عالم میں 2 کی جگہ 4 پڑھائی تو انہوں نے کہا کہ زیادہ پڑھائی، کہا کم ہے اور پڑھا دوں۔ جب دین اپنے ڈگر سے ہٹتا ہے پھر یہ ہو جاتا ہے۔ روزہ خدا نے کہا سفر میں نہیں رکھو، نہیں رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہی روزہ رکھنا تمہاری ذلت کا سبب ہے، اور یہاں پہ خدا کی سننا تمہارے لیے عزت کا سبب ہے، ہر چیز کا ایک سبب ہے، جس کو اپنائیں گے وہی نتیجہ انسان کے لیے ہو۔ روزے میں صبر رکھ کے بہشت میں پہنچو گے؟ ممکن نہیں ہے۔ بس خیر اور شر کا معیار وہ سمجھو جو خدا نے بیان کیا ہے، اور وہ کون سی چیزیں کا خیر اور شر کا معیار اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلا معیار خداوند عالم، دوسرا وحی الہی، تیسرا میرا رسول، چوتھا وہ جو شریعت لے کے آیا ہے۔ ان 4 فلٹروں سے جو چیز گزرتی ہے وہ خیر ہے۔ جی عقل وہی شریعت کے سائے میں سمجھے گی، خدا، وحی الہی، پیغمبر، شریعت، البتہ اضافہ کر دے آگے کی وجہ سے، وغیرہ اس کے ذہن میں آ گیا عقل، جو 5 فلٹر سے گزرے وہ خیر ہے۔ یعنی اگر ایک ایسی چیز ہے جس کو عقل بھی مانے، دین بھی کہے، پیغمبر بھی کہے، وحی الہی کے ذریعے آئی ہو، خدا نے حکم دیا، وہ خیر بن جائے گا۔ پس وہ روزہ جو خدا کی نگاہ میں جعل ہوا ہے، پیغمبر نے اس کو حکم دیا ہے، دین میں وہ ثبت ہوا ہے، وحی کے ذریعے آیا ہے، عقل انسانی قبول کرتی ہے، انسان کے لیے خیر ہے۔ وہ جب خدا روک دے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ انسان کے لیے شر بن جائے گا۔ پس تابع رہو خدا کے، اپنے مزاج کے نہیں، اپنے مزاج میں خیر و شر کو تلاش نہیں کرو، بلکہ خدا کے سائے میں خیر اور شر کو تلاش کرو۔ انسان خدا کی نگاہ میں بہت عظیم ہے، ہمارا کام نہیں کرتا، خیر سمجھو۔ اسی لیے شہید مطہری شہید بہشتی کے ساتھ کسی دوست کے گھر میں گئے، پہلے بتایا نہیں تھا، بغیر بتائے گھر کے وہ دوست کے گھر پہ چلے گئے، دستک دی، آیا جی ہم ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا معذرت چاہتا ہوں، میرا اپنا کام ہے، اس میں مصروف ہوں، چونکہ آپ لوگوں نے پہلے نہیں بتایا تھا اس لیے میں معذور ہوں، دروازہ بند کیے چلے گئے۔ شہید مطہری اور شہید بہشتی دونوں اتنا خوش ہوئے اور اتنی اس کے لیے دعائیں کی، کہا کہ کتنا ذمہ دار آدمی ہے۔ اب واقعاً آپس میں آپ یہ کر کے دیکھیں ہماری حالت کیا ہوگی؟ اگلے دن کیا آگا ہم رابطہ منقطع کر دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خیر اور شر کا معیار ہم نے اپنے بت کو بنایا ہوا ہے۔ اگر خدا کے دین کو بنایا ہو ہم کبھی بھی ناراض نہ ہوں۔ پس خیر اور شر کا معیار جب اپنا بت بنتا ہے دین سے گر جاتا ہے، اور جب خدا کے کہے ہوئے مسئلے کو دین بنا کر اس کی مطابق چلتا ہے، پھر اس کے لیے یہ دنیا بہشت ہو جاتی ہے۔ پس خیر و شر کا معیار کون ہے؟ خداوند عالم کی ذات، وحی کے ذریعے پیغمبر پہ آتا ہے، پیغمبر بیان کرتا ہے دین کے سائے میں، اور وہ دین عقل انسانی، عقل کے سائے میں اس کو قبول کرتا ہے، وہ انسان کے لیے خیر بن جاتا ہے۔ پس خیر اور شر کا معیار خدا ہے، ہمارا بت نہیں ہے۔ ایک مقدمہ، لہٰذا یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے،
اسی لیے دین نے حکم دیا امر بالمعروف اور نہی انل منکر کرو، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا امر بالمنکر کرتے ہیں نہی انل معروف کرتے ہیں۔ امر کرو کس کا؟ معروف۔ معروف کا معنی نیکی نہیں ہے، معروف کا معنی کیا ہے؟ پہچانا ہوا، مشہور، جانا پہچانا۔ ایسی چیز کو عام کرو جو جانی پہچانی ہو۔ جانی پہچانی کس کیا؟ کہ جس کو تمہاری عقل بھی جانتی ہو، فطرت بھی جانتی ہو، شریعت بھی جانتی ہو، رسول بھی جانتا ہو، وحی الہی بھی جانتی ہو، اللہ بھی جانتا ہو، جو ان 5 فلٹر میں آئے اور ان 5 فلٹروں میں جانی پہچانی چیز ہو، اسی کا حکم دو۔ معروف یہ ہے۔ منکر یعنی جس کا انکار ہو، رد ہوئی چیز، قبول نہ ہونے والی، ایسی چیز سے روکو جو منکر ہو، جس کو نہ فطرت قبول کرے، نہ عقل انسانی قبول کرے، نہ دین قبول کرے، نہ رسول قبول کرے، نہ وحی الہی، نہ خدا۔ پس معروف اور منکر کا معیار بھی وہی ہے جو خیر اور شر کا ہے۔ اس لیے پتہ چلتا ہے پورے کا پورا دین فطری ہے، ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا، بڑا آسان ہے۔ جب خیر و شر کا معیار خدا ہے تو معروف اور منکر کا معیار بھی، معروف اور منکر کا معیار آپ اور میں نہیں ہے، ہم نے معروف اور منکر کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالا ہوا ہے۔ پس خیر اور شر قضاء اور قدر کی دنیا میں کیا ہے؟ قضاء اور قدر میں کون سی چیز خیر ہے، کون سی چیز شر ہے؟ کہ آپ کا مزاج نہیں ہے، خدا کا دیا ہوا نظام وہ آپ کے لیے خیر ہے، اور اس نظام سے جب ہٹیں گے وہ آپ کے لیے شر بن جائے گا۔ اس قضاء اور قدر کے سائے میں خیر کو اپنانا ہے، شر سے بچنا ہے۔ وہ کس کو اپنانا ہے؟ کہ جو خداوند عالم کے معیار کے مطابق اترتی ہو، وہ جو خداوند عالم کے معیار کے مطابق اترے، خیر ہو۔ اگر خیر کو اپنائیں گے آپ کے لیے سعادت کا سبب بن جائے گی، اگر شر کو اپنائے ذلت کا سبب بن جائے گی۔ بس ذلت کا بھی سبب ہے، سعادت کا بھی سبب ہے۔ کبھی دین پہ چلنا انسان کے لیے ذلت کا سبب بن جاتا ہے، جب اپنی خواہشات پہ چلتا ہے دین کے نام پہ۔ ظاہری طور پہ دین کہتا ہے لیکن باطناً کیا ہوتا ہے؟ شر۔ اس شر کے سائے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا قضاء کا معنی کیا ہے؟ اسباب کے سائے میں مسبب کا واقع ہونا۔ جس سبب کو اپناؤ گے مسبب وہی واقع ہوگا۔ اگر دین حنیف اپنایا عزت ہی عزت ہے، اور اگر دین جنیف اپنایا، حنیف کے مقابلے میں جنیف، بڑا خوبصورت کلمہ ہے، انشاءاللہ سیرت کی بات میں عرض ہوگا۔ جنیف حنیف کے مقابلے میں ہے۔ جنیف کون سا دین؟ وہ جو اپنی خواہشات سے بنایا ہوتا ہے، اپنی رسومات سے بنایا ہوتا ہے، وہ شر ہے انسان کے لیے۔ اس کو دین کا نام دے کر انسان سمجھتا ہے شاید میں اعلی علیین تک پہنچ گیا ہوں، نہ، ذلت کے گڑھے میں جا پہنچا انسان۔ بس دوسرا مقدمہ قضاء اور قدر کے لیے پہلا مقدمہ خیر اور شر ہے۔ خیر اور شر کا معیار انسانی بت نہیں ہے، بلکہ حقیقت عامر ہے۔ یہ کائنات ہمارے لیے خیر ہے یا شر؟ اگر خدا کے اعتبار سے دیکھیں مخلوق خدا ہے، اور مخلوق خدا انسان کے لیے خیر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی اس کو سمجھ آئے اور کبھی سمجھ نہ آئے، یہ ایک مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ بل الامر بین الامرین کو سمجھنے کے لیے وہ آیہ قرآنی ہے۔ اس آیہ قرآنی کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ اگلے مقدمے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد پھر انشاءاللہ وہ مقدمہ قرآنی اعتبار سے بیان کرتے ہیں۔ آخری مقدمہ باس قضاء اور قدر میں وہ یہ ہے، قرآنی بھی ہے، اور یہاں سے فہم قرآن بھی انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ عقائد کی دنیا اگر لینی ہو تو قرآن سے لیں، اور قرآن بڑے واضح انداز میں بیان کر رہا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جبر کہاں سے وجود میں آیا؟ کہ رابطہ عمل کو انسان سے کاٹ دیا، کہ عمل کا انسان سے کوئی تعلق نہیں۔ تفویض کہاں سے وجود میں آئی؟ کہ عمل کے رابطے کو خدا سے کاٹ دیا۔ مبنی امامیہ کیا ہے اور بین الامرین کیا ہے اور باریک ترین وادی کیا ہے؟ کہ رابطہ عمل کو دونوں سے جوڑ دو، خدا سے بھی جوڑ دو، انسان سے بھی جوڑ دو۔ دونوں کے ساتھ جوڑنے کے بعد اگر قضاء اور قدر وجود میں آتی ہے، یہ وہ راستہ ہے جس کو ائمہ نے بیان کیا ہے۔ اگر دونوں سے نہیں جوڑیں گے، ارسال رسل، ارسال کتب، دین کا بیان کرنا، فلسفہ ثواب و عقاب، بہشت و جہنم، یہ سب عبث ہے۔ لیکن جب رابطہ دونوں سے جوڑ دیا، سب کی سب اپنی جگہ پہ حکمت بھری باتیں ہیں۔ ارسال رسل بھی حکمت کے ساتھ ہے، انزال کتب بھی حکمت کے ساتھ ہے، فلسفہ ثواب و عقاب بھی اپنی جگہ پہ درست، بہشت و جہنم کا خلق کرنا بھی اپنی جگہ پہ درست۔ اور وہ کس طرح، اور یہی باریک وادی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
دیکھیں اگر آپ نے رابطہ عمل کو انسان سے کاٹ دیں اس کا مطلب ہے انسان خدا کے مقابلے میں ایک پاور بن جائے گا، اور اگر رابطہ عمل کو انسان سے کاٹ دیا انسان مجبور محض ہو جائے گا۔ وہ کیسے کریں کہ یہ دونوں چیزیں بھی محقق ہوں اور قضاء اور قدر میں انسان کا ارادہ اور اختیار بھی شامل حال رہے؟ اسی لیے جو پہلے مقدمہ عرض کیا تھا اسی کی طرف اشارہ کرنا ہے، تکوینیات اور تشریعیات کو الگ کر دیں، یہ بات واضح ہو جائے گی۔ جب تکوینیات اور تشریعات کو خلط کرتے ہیں کبھی جبر بن جاتا ہے کبھی تفویض بن جاتی ہے، ہو پھر ان دونوں کو حدود اور قیود کو الگ الگ کرنے کے بعد مسئلہ واضح ہو جاتا ہے اور قضاء اور قدر بھی واضح ہو جاتی ہے، انسان کے لیے راستہ سعادت کا واضح ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے سورہ مبارکہ ہے نساء ہے ظاہراً، آیت نمبر 78 اور 78 کے بعد 79۔ آیت بڑی لمبی ہے اور پیغمبر اسلام کو آ کر طعنہ دیتے تھے، یہ کہتے تھے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر کوئی اچھائی ان کو پہنچتی، مال مل جاتا، صحت مند ہو جاتے، یا کام اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہوتے، یعنی رفاہ میں ہوتے، خوشحالی میں ہوتے، تو کیا کہتے؟ یقولوا ہذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ نے ہمیں دیکھا ہم اللہ کے مقرب تھے تو خدا نے ہمیں مال بھی دے دیا، صحت بھی دے دی، اولاد بھی دے دی، عزت آبرو بھی دے دی، سب یہ خدا نے دے دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر حالات ناسازگار ہوں، کسی دن مریض ہو جائیں، بچہ مر جائے، خود کسی مشکل کا شکار ہو جائیں، تو کیا کہتے تھے؟ یقولوا ہذہ من عندک، تیری وجہ سے ہوا ہے، جب سے تو آیا ہم ذلیل ہو گئے ہیں، کہتے ہیں نا۔ بس اوقات اپنی حرکات کو انسان دیکھتا نہیں ہے، سامنے والے پہ ڈال دیتا ہے، وہ جب سے ہی آیا میں بدبخت ہو گیا ہوں، وہ جب سے اس بہو کو بیاہ کے لائے ہماری تو تقدیری بدل گئی ہے، یہ اسی بدبخت کی وجہ سے ہوئی ہے، یا نہیں؟ یہی قضاء اور قدر ہے۔ ہاں یہ خوش بختی ہو اللہ کی طرف سے، ہم بڑے مقدس ہیں اور کہتے بھی ہیں، جب کوئی اچھا ہاں دیکھا ہے ہم کتنے عقل مند ہیں، اور جب یہ بدبخت دیکھ رہا تھا گر گیا ہوں، وہ پھلانگ رہے ہوتے ہیں، وہ بس اوقات عربی دشتاشا پہنا ہوتا ہے، وہ عربی دشتاشا چھلانگ نہیں لگانے دیتا ہے، وہ سامنے گڑھا ہے، ظاہر ہے اگر پھلانگنا ہے تو دشتاشے کو اوپر کرو، اوپر نہیں کرتے ہیں، اسی دشتاشے کے ساتھ جب پھلانگتے ہیں پاؤں آگے نہیں جاتا، سر کے بل نیچے گرتے ہیں، یہ بدبخت دیکھ رہا تھا گر گیا ہوں، یا قسمت میں لکھا تھا کہ یہ نظام ہے اسباب اور مسببات کا۔ سبب یہ کہ دشتاشا جب پاؤں میں ہے وہ نہیں کراس کر پاؤ گے، یا اوپر کرو، سبب یہ ہے کہ اگر اسے بچنا نظام اسباب اور مسببات کا ہے، درست ہے۔ وہ ہے بس اوقات وہ کوئی آدمی تھا، اس نے وہ ندی کراس کرنے چاہی، چھلانگ لگائی تو بیچارہ گر گیا، گرنے کے بعد کہتا ہے کہ وہ جب جوانی تھی تو اس کے تو دو تین بھی کراس کر جاتے تھے، وہ اٹھا دیکھا ادھر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، کہتا جوانی میں بھی یوں ہی تھے، وہ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے، وہ جوانی میں بھی یوں ہی دین سمجھا ہوا تھا، یہ کام سا خوب۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ پیغمبر تیری وجہ سے ہے۔ عجیب، قل پیغمبر ان سے کہہ دو کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، حسنہ ہو تو بھی ہماری طرف سے ہے، سیئہ ہو تو بھی ہماری۔ اور یہی وہ مشکل ہے کہ قرآن کی آیت کو نہ سمجھنے کے بعد عقیدہ بنا لیا کیا ہے کہ انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جبر محض ہے، عمل کا ارتباط انسان سے نہیں ہے، سب کچھ خدا کی طرف سے، عقیدہ بنا دیا کیا؟ کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ لیکن آیت کو سمجھا نہیں، آیت کا دنبالا پڑھا نہیں، پڑھے بغیر عقیدہ بنا لیا، انسان بیچ میں کوئی ہیچ رول، اس کا کوئی کردار نہیں ہے، کل من عند اللہ۔ بعد میں آیت ہے فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، کیا ہو گیا ان کی عقلوں پہ تالے پڑ گئے، سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ بات کو پورا سمجھو، جب لینا ہے تو بات کو پورا لو، آدھا نہیں لو، آدھی بات لوگے تو خیر و شر ہی من اللہ ہے تعالی۔ عجیب خوبصورت آیت ہے، بعد میں ارشاد ہوتا ہے خداوند عالم کی طرف سے، اے پیغمبر ان سے کہو ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اگر حسنہ ہو تو کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یہ کس کی طرف سے ہے؟ تمہاری طرف سے ہے۔ بعد میں کیا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ، لیکن ہم نے آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ آپ کو رسول بنا کے بھیجا، یہ حقائق ان پہ بیان کرو، ان بدبختوں کو سمجھاؤ کہ حقیقت حال کیا ہے۔
خوب اس آیت کے پیرائے میں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ پہلی بات تناقض سمجھ میں آتا ہے. پہلی آیت میں خدا کہتا ہے کل من عند اللہ، حسنہ اور سیئہ دونوں خدا کی طرف سے. اور دوسری آیت میں آ کے کیا کہتا ہے؟ حسنہ ہو میری طرف سے، سیئہ ہو تیری طرف سے. یہ تناقض نہیں ہے؟ ظاہری تناقض ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ انسان جس کو سمجھتا نہیں ہے، تکوینیات اور تشریعات کو الگ کر دیں، آیت کے اندر کوئی تناقض نہیں ہے. کہ تو حسنہ انجام دیتا ہے تیری طاقت ہے یا میں نے دی ہے؟ تو زنا کرتا ہے میری طاقت سے، مس یوز کرتا ہے. جھوٹ بولتا ہے میری توانائی سے، تہمت لگاتا ہے میری دی ہوئی توانائی سے، مس یوز کرتا ہے. پس جو بھی کام انسان کرتا ہے، چونکہ مملوک خدا ہے، مملوک کی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ مالک سے. مملوک حرکت ہی اس وقت کرتا ہے جب مالک طاقت دیتا ہے. تو جو کچھ بھی تو کرتا ہے یہ میری دی ہوئی طاقت کے بل بوتے پہ ہے. نماز پڑھتا ہے میری طاقت کی وجہ سے، جھوٹ بولتا ہے میری طاقت کی وجہ سے، زنا کرتا ہے میری طاقت کی وجہ سے، تہمت لگاتا ہے میری طاقت، ظلم کرتا ہے میری طاقت کی وجہ سے، احسان کرتا ہے میری اگر میری طاقت نہ ہو تو مملوک ایسا ہے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. بس اس کا مطلب کل من عند اللہ، اگر میری توانائی دی ہوئی نہ ہو ایک قدم نہیں بڑھ سکتا ہے، نہ خیر نہ شر. بس کوئی کام میری طاقت کے بغیر تو نہیں کر سکتا ہے. اگر میں نے طاقت نہ دی ہو تو کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. بس ایک ہے عمل کا وجود میں آنا. عقل کہتی کہ کوئی عمل بغیر طاقت کے وجود میں نہیں آئے گا. مرحلہ وجود میں کوئی عمل بھی طاقت کے بغیر وجود میں نہیں آئے. طاقت کس نے دی ہے؟ خدا نے. طاقت خدا نے دے کر اپنا رابطہ تم سے کاٹ نہیں لیا ہے، اب بھی رابطہ تیرا اس کے ساتھ برقرار ہے. اگر یہ رابطہ کاٹ دیا جائے تفویض ہو جائے گی. کا طاقت دینے کے بعد تجھے میں نے حیوان نہیں بنایا ہے، طاقت دینے کے بعد تجھے فرشتہ بھی نہیں بنایا ہے، طاقت دینے کے بعد میں نے تجھے عالم تشریح کے اندر اختیار اور ارادہ دے کے بھیجا ہے. ارادہ دینا، اختیار دینا، رسولوں کو بھیجنا، انزال کتب، یہ میرا لطف تھا. تجھے رہنمائی کی تھی اور رہنمائی کرنے کے لیے یہ میری ذمہ داری بنتی کہ طاقت دی. طاقت دینے کے بعد طاقت کا استعمال بھی بتایا ہے. طاقت کا استعمال بتانا یہ تشریعی ہے. خوب انسان کہاں پہ مخالفت کر سکتا ہے اور کہاں پہ نہیں کر سکتا؟ عالم تکوین میں مخالفت نہیں کر سکتا، عالم تشریح میں مخالفت کر سکتا ہے. عالم تشریح میں جب کہا تو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کہ جو حسنہ وہ میری طرف سے، جو سیئہ وہ تیری طرف. یہ دوسری آیت ہے. ایک فعل کو ایک فاعل کی طرف منتسب کرنے کے لیے اس ذیل کو بیان کیا گیا ہے. زنا میرا فعل ہے یا اللہ کا ہے؟ خدا نے کہا نہ تیرا ہے، میرا نہیں ہے. حسنہ کا تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. کیوں؟ وہاں پہ دونوں کر دیے، یہاں پہ ایک کر دیا. کیوں؟ تفکیک کر دی. یہی وجہ ہے انتصاب کے لیے حکم تشریح بہت ضروری ہے. انتصاب کے لیے دو فاعل کی طرف منتسب ہونے کے لیے ایک فعل دو فاعل کی طرف منتسب ہو سکتا ہے، بھلے ہو سکتا ہے. کب؟ جب تکوین کے علاوہ تشریح بھی شامل ہو. اگر صرف تکوین و تشریح نہ ہو وہ ایک فاعل کی طرف منسوب ہوگا، اور اگر تکوین کے بعد تشریح بھی ہو وہ ایک فعل دو فاعل کی طرف منسوب ہوتا ہے. نماز پڑھتا ہے تو، یہ کس کا عمل ہے؟ کہا تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. کیوں؟ تکوین میں نے دی، تکوین کے بعد تشریح میں نے بیان کی، تو نے میرے تکوین اور تشریح کے سائے میں اس کو عمل کو انجام دیا ہے. یہ کس کا عمل ہے؟ میرا ہے. قدرت میں نے نہ دی ہوتی تو کیا کرتا؟ قدرت کے بعد رہنمائی میں نے نہ کی ہوتی، کون سی نماز ہے جو تیرے سے؟ یہ میرا ہی سب کچھ میرا لطف ہے. لیکن جب تو گناہ کرتا ہے تکوین کی طرف سے میں نے اجازت دی ہے، قدرت میں نے دی ہے، لیکن قدرت دینے کے بعد میں نے تمہیں ارادہ اختیار دیا. ارادہ اختیار دینے کے بعد میں نے تجھے حیوان بنا کے چھوڑ دیا ہے یا رہنمائی کی ہے؟ رہنمائی کی. رہنمائی کیا ہے؟ ارسال رسول، انزال کتب کے ذریعے آپ کو منع کیا، خبردار اس ذلت میں نہ پڑھنا. جب تو ذلت میں پڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنی بدماشی کرتا ہے، سوء اختیار سے انجام دیتا ہے. جب سوء اختیار سے انجام دیتا ہے یہ تیرا فعل ہے، میرا نہیں ہے. پس قضاء اور قدر میں ایک ہی فعل ہے، دونوں کا شمار ہوتا ہے.
اللہ کا بھی ہے انسان کا بھی ہے. کون سا؟ جب عمل خیر ہو، جب عمل حسن ہو، دونوں کا ہے. اللہ کا بھی ہے انسان کا بھی ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ تکوینی اور تشریعی سائے میں دونوں. تکوین بھی اس کا لطف ہے، تشریح بھی اس کا لطف ہے، لہذا فعل بھی اسی کا ہے. اسی لیے خداوند عالم کیا فرماتا ہے؟ اے محبوب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. تو نے جب پھینکا یعنی کچھ کیا، ما رمیت تو نے نہیں پھینکا بلکہ یہ میرا فعل ہے، یعنی طاقت بھی میں نے دی، اجازت بھی میں نے دی. خلاصہ عمل خیر میں اذن تکوینی بھی شامل ہے، اذن تشریعی بھی شامل ہے. جہاں پہ دونوں اذن شامل ہوں ایک فعل کو دو فاعل کی طرح منسوب کر سکتے ہیں. لہذا نماز پڑھنا میرا یہ انسانی عمل بھی ہے، عمل خدائی بھی ہے. لیکن جب میں برائی انجام دیتا ہوں اذن تکوینی خدا کی طرف سے، لیکن اذن تشریعی خدا کا شامل نہیں. لیکن اب بھی یہ انسان وابستہ ہے خدا سے، لیکن خدا نے رہنمائی کی کہ خبردار اذن تشریعی کے سائے میں آپ کو اجازت نہیں ہے، لیکن یاد رکھو جو اگر انجام دیا تو اس کا اپنا ایک انجام ہے جو آپ کو ملے گا. وہ انجام جو آپ کو ملے گا وہ میں نے روکا تھا یا نہیں؟ خوب جب روکنے کے بعد جب تو نے کیا تو اس میں میری مرضی شامل تھی؟ خوب جب میری مرضی شامل نہیں تھی اس کا انجام خود بھگت. اب تو تنہا ہے. بس سیئات کی دنیا میں جو انتخاب کرتا ہے وہاں پہ اذن تکوینی ہوتا ہے، لیکن اذن تشریعی اس لیے سزاوار ہے کہ یہ فعل انسانی ہے، اور اسی فعل کی بنیاد پہ خداوند عالم اس کو عقاب بھی کرتا ہے. خوب یہ فعل انسانی ہے، فعل خدائی بھی ہے، بھلے اذن تکوینی کے سائے میں فعل خدا بھی ہے، رابطہ اس کا کٹا نہیں ہے، بس تفویض نہیں ہے کہ خدا سے الگ ہو جائے، ابھی بھی خدا کے محدودے میں ہے چونکہ مملوک خدا ہے. اور مملوک خدا اپنے محدودے میں امر بھی کرتا ہے، نہیں بھی کرتا ہے، ارسال رسول بھی کرتا ہے، انزال کتب بھی کرتا ہے، ثواب اور عقاب بھی رکھتا ہے. بس سارا کچھ اپنے محدودے میں کرتا ہے، تفویض نہیں ہے. اور ادھر سے انسان مختار بھی ہے، جابر بھی نہیں ہے، رابطہ عمل سے اس کا کٹا نہیں ہے، دونوں ہیں. بس یہی وہ باریک وادی ہے کہ ایک ہی عمل ہو جس کا ارتباط خدا سے بھی ہو اور انسان سے بھی ہو. کہا جب سیئات کی باری آئے اس کا رابطہ فقط انسان سے ہے اذن تشریع کے سائے میں، لیکن اذن تکوینی کے سائے میں خدا سے مرتبط ہے. اور عجیب بات ہے یہی آیت اگر آپ جب قرآن میں پڑھتے ہیں چاشنی لطیفہ قرآنی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے محبوب تو نے نہیں پھینکی وہ کنکری، اذ رمیت جب تم پھینک رہے تھے، یعنی پیغمبر نے کوئی کام کیا ہے نا، درست ہے؟ پیغمبر نے کچھ کیا اور اس کرنے کے بعد خدا نے نفی کی، تو نے نہیں کیا میں نے کیا ہے. یعنی اذن تکوینی بھی میرا تھا، تشریعی بھی میرا تھا، سزاوار بھی ہے کہ یہ میرا فعل ہے. آپ بیچ میں واسطہ ہیں، آپ بیچ میں وسیلہ ہیں. لیکن بعد میں جب بات آتی ہے اصحاب کی، وہاں پہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا فلم تقتلوہم. آیت کیا ہے؟ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. عجیب لطیفہ قرآنی ہے. فلم تقتلوہم، تم نے کچھ بھی نہیں اکھاڑا. جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے اور اصحاب کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یہ جو بدری بنا کے اسلام کا چہرہ انہوں نے بگاڑا ہوا ہے، ہم نے وہاں پہ کچھ اکھاڑا تھا بدر میں. قرآن کہہ رہا ہے فلم تقتلوہم، کچھ بھی نہیں کیا تم نے. ہو اگر تم نے کچھ کیا ہوتا تو خدا کیا کہتا؟ فلم تقتلوہم اذ قتلتموہم، جب تم قتل کر رہے تھے تو تم نہیں تھے، ہم تھے. تو خدا نے نہیں کہا فلم تقتلوہم، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، ولکن اللہ، خود سب کچھ خدا نے کیا ہے. خود تم نے کیا کیا؟ تم نے کچھ بھی نہیں اکھاڑا ہے. اگر تم نے کچھ اکھاڑا ہوتا، خدا کو اتنی عربی آتی ہے کہ وہ کہتا کہ اذ قتلتموہم، پیغمبر کے لیے کہہ دیا، چونکہ پیغمبر نے کنکریاں اٹھائیں اور پھینک دی. یہ عمل دیا ہے، یہ مارنے کا عمل پیغمبر سے سرزد ہوا ہے. لہذا خدا نے کیا کہا؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. لیکن جب تمہاری بات آئی کہ فلم تقتلوہم، کچھ بھی نہیں کیا. اگر تم نے کچھ اکھاڑا ہوتا تو خدا کہتا اذ قتلتموہم، جب تم قتل کر رہے تھے تو تم نہیں، ہم کر رہے تھے. لیکن خدا نے یوں نہیں کہا، لہذا خدا نے لم کے ساتھ نفی کر دی. فلم تقتلوہم، کچھ بھی نہیں کیا تم نے. جو کچھ کیا کس نے کیا ہے؟ خدا نے کیا. اور خدا نے اپنا مظہر امیر المومنین کو بنا کے بھیجا ہے. واہ 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 واہ، نعرہ حیدری. ولیکن اللہ قتلہم، جنگ بدر امیر المومنین کے
दस्तरखान पे बैठे हो, ये उसी का सर सदका है। सुभान अल्लाह। उस एक ने इस जंग को फतह किया। तुमने क्या तेल बेचा है वहाँ पे? तुमने क्या उखाड़ा है जो बदरियों को अनुमान लेकर? और ये फजीलतें हैं कुरान की जो अहले बैत की कदम कदम पे कुरान बयान कर रहा है। और वाकई दो चार की तरह इंसान को समझ में आता है। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो खुदा कह देता फलम तक़्तुलूहुम इज़ क़तलतुमूहुम। जब इज़ रमैत खुदा के लिए बयान कर सकता है, इनके लिए खुदा बयान नहीं कर सकता था? इसका मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया अमीरुल मोमिनीन ने किया। हो बस एक अमल किसके लिए है? उसके दो फ़ाइल हो सकते हैं। कब? जब इज़्न तकवीनी और तशरीई एक साथ जमा हों। और जहाँ पे इज़्न तकवीनी हो तशरीई ना हो, वहाँ पे फ़ाइल कौन है? फ़कत इंसान है। और जो उसका अंजाम होता है उसी से हमकिनार कौन होगा? फ़कत इंसान होगा। बस यूँ नहीं है कि इंसान के अमल का राबता इंसान से कट जाता है ना, और यूँ भी नहीं है कि अमल का राबता खुदा से कट जाता है, वो भी नहीं है। और ये बात ये दीगर है। बस क़ज़ा और क़दर क्या है? खुदावंद आलम की बनाई हुई कायनात असबाब और मुसब्बबात की, उसमें इंसान को इख्तियार देकर भेज दिया गया और उसके सामने मुतअद्दिद रास्ते रखे। मुतअद्दिद रास्ते रखने के बाद इरादा तशरीह, इज़्न तशरीह भी इंसान के लिए बयान कर दिया कि ये इतने मुक़द्दरात हैं, इन मुक़द्दरात को हमने पहले बयान किया है, हमारी तालीमात के साए में इनमें से जो इंतखाब करोगे उसका एक अंजाम होगा, और वो क़ज़ा इलाही है। शादी आपको खातून से करनी है। ख़वातीन कितनी हैं? बहुत ज़्यादा हैं। ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये हमारा कानून है जो हमने मेयार दिया है, उसके साए में तलाश करके अपने रिश्ते इज़्दिवाज में लेके आओ। ये क्या है? ये तकदीर है। कितनी है? बहुत ज़्यादा। इंतखाब कितना है? एक को चुनेंगे। एक को चुनने के बाद क्या होगा? वो फैसला खुदा ने कर दिया। जो चुनेंगे उसका जो अंजाम होगा वही आपको मिलेगा। बस कदर क्या है? का जो चुननी है। क़ज़ा क्या है? जो चुन लोगे उसका अंजाम है। और वो किस में का? हमने ये अटल फैसला कर दिया है कि कोई चीज़ बग़ैर सबब के नहीं आएगी। खूब यहाँ से निकलना है आगा साबरी के घर से, खूब फ़ैलन इन्होंने एक ही दरवाज़ा रखा हुआ है, सब इसी से निकलेंगे। फ़र्ज़ करें अगर दो रास्ते हों, हुक्म क्या है कि निकलना आपको दरवाजे से है, दीवार तोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन दाएं रास्ते से निकलें या बाएं से निकलें, ये तकदीर है, चुनना आपको है। लेकिन ये ज़हन में रखें, जो दाएं खुलेगा तो वो मशरिक़ की तरफ लेके जाएगा, जो बाएं से निकलेंगे तो वो मगरिब तल। खूब बाएं से निकलने के बाद इस अंजाम का उम्मीदवार रहना कि मैं मशरिक़ में पहुँच जाऊँगा, मुमकिन? ये क़ज़ा इलाही है। बस कदर इलाही क्या है कि इतने मुक़द्दरात हमने रख दिए हैं कि चुनना आपका हक है। क़ज़ा इलाही है कि जो चुनोगे उसका अंजाम अटल है। फैसला आप पे है। जिसको आप अच्छी तकदीर बनाओ बना सकते हो, बुरी तकदीर बनाओ बना सकते हो। आपको गरीब रहना है या अमीर रहना है? जो भी रहना है उसके हमने असबाब फराम किए। तिजारत करो, खुदा के हुक्म के मुताबिक करो। देखो खुदावंद आलम उसी में आपको अमीर बना देगा, मुस्तगनी बना देगा। बस औकात इंसान के पास फरावान माल होता है लेकिन फ़कीर होता है। यहीं से पता चलता है कि फ़क्र और ग़िना का ताल्लुक़ माल से नहीं है। फ़क्र और ग़िना का ताल्लुक़ नफ्स इंसानी से है, क़ल्ब इंसानी से है। मालदार हैं, फ़कीर होते हैं, बदबख्त खाते ही नहीं हैं, न खाते हैं न देते हैं, और कहते हैं मालदार हैं। बाज़ हैं लोग कहते हैं कि ये फ़कीर है, लेकिन खुदावंद आलम क्या कहता है? का सबसे ज़्यादा मालदार ये है, ये मुस्तगनी है, ये बेनियाज हैं। मुस्तगनी और फ़कीर और गनी, बस फ़क्र और ग़िना अव्वलन उसका ताल्लुक़ माल से नहीं है, सानियन उन चीज़ों से नहीं जिनको हमने बनाया हुआ है। और वो क्या है? का गनी कौन है? का जो दुनिया को अपने कमाल का ज़रिया समझता है वो गनी है, लिहाजा जब उसके हाथ से जाती है परेशान नहीं होता। फ़कीर कौन है? का जो अपने आप को वाबस्ता कर लेता है। बस ग़िना और फ़क्र का ताल्लुक़ माल से नहीं है, वाबस्तगियों से है। बाज़ मालदार हैं लेकिन मालदार होने के बाद मालदार नहीं हैं। मालदार हैं यानी माल की हिफाजत के लिए खुदा ने उनको मुकर्रर कर दिया है, फ़ायदा नहीं उठाते हैं। लेकिन बाज़ वाक़ई मालदार हैं, होता कम है लेकिन इस्तेफ़ादा भरपूर करते हैं। मालदार नहीं, चौकीदार है। हाँ, वो चौकीदार है, वो मालदार नहीं है, वो खुदा ने चौकीदार मुकर्रर किया। बस क़ज़ा और क़दर क्या आगा? बस क़ज़ा वो अटल फ़ैसला है खुदा का। तकदीर क्या है? जो हमें इंतखाब करनी है, जो हमें चुननी है। और वो चुननी कहाँ से है? कि हमने कायनात इस तरह वसी बना दी है, हर चीज़ का हमने एक सबर बनाया।
سبب بنانے کے بعد ہم نے آپ کو بیان کر دیا، اسی لیے ہم نے ارسال رسول کیے، اسی لیے ہم نے انزال کتب کی، تاکہ آپ اپنی بہترین تقدیر کو چن سکو۔ بہترین تقدیر چننے کے بعد فیصلہ کیا ہوگا؟ فیصلہ وہی ہے جو آپ نے چنا ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے راستہ رکھا، کہا بہشت کی طرف یہ راستہ جاتا ہے، جہنم کی طرف یہ راستہ جاتا ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ اس بیچ میں آپ کو لا کے کھڑا کر دیا، کس تقدیر کا انتخاب کرتے ہو؟ معرفی کروا دی، ایک طرف امیر المومنین کو رکھا، ایک طرف سقیفے کو رکھا، کہا سقیفہ کار جہنم تک لے کے جاتا ہے، علی اعلیٰ علیین تک لے کے جاتا ہے۔ تقدیر آپ کی ہے، کس کو چنتے ہو؟ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، یہ تقدیر، یہ تقدیر ہے، علی مولا، یہ قضا اور قدر ہے۔ اس قضا اور قدر کے سائے میں زندگی بسر کرنی ہے۔ حوضے میں آتا ہے قضا اور قدر کے سائے میں، دیکھتا ہے کہ حوضے میں آنے کے بعد اس راستے پہ چل کر میں دین کے لیے عزت بن سکتا ہوں یا نہیں۔ خدا نے کہا ہے، راستہ رکھ دیا ہے، حوضے میں آ کر دین کی عزت بھی بن سکتے ہیں، دین کے لیے ذلت بھی بن سکتے ہیں، دونوں راستے ہیں۔ تقدیر اپنی اپناؤ، کون سی اپناتے ہو؟ واہ 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 واہ، جو تقدیر اپناؤ گے، قضائے الہی یہ ہے کہ جو سبب اپنایا مسبب اس کا اپنی جگہ پہ باقی رہے گا۔ تو یہ خلاصہ تھا قضاء اور قدر کا۔ اور اس کے بعد البتہ یہ دوسرا سیکشن ہونا چاہیے، وہ سوالات کا ہے۔ ان سوالات کے بعد انشاءاللہ کئی ایک گتھیاں جو ابھی نہیں سلجھی ہیں وہ انشاءاللہ سوال و جواب کے سائے میں الجھ جائیں گی، اس توفیق کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمیں یہ مزید توفیق دے کہ خداوند عالم کے دین کو سمجھنے کے لیے اور خصوصاً عقائد اور معرفت کے باب میں اس گہرائی سے ان تعلیمات کو سمجھ سکیں جس گہرائی کے ساتھ خداوند عالم نے اپنے محبوب پر یہ پوری کی پوری کتاب نازل کی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ آغا کی توفیقات